وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الدخان آیت نمبر 1 تا 3 دوسرا حصہ ہے آج، اور آج کا موضوع کیا ہم دنیا سے ناکام جانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ حامیم حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ والکتاب المبین۔ اس روشن کتاب کی قسم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 1 حامیم، اللہ بہتر معنی جانتے ہیں اس کے۔ والکتاب المبین، اور کتاب واضح کی قسم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو بابرکت رات میں۔ انا کننا منذرین، ہمیں ڈرانا مقصود تھا۔ سامعین اکرام، قرآن کی اہمیت ہماری نظر میں جتنی ہونی چاہیے، بدقسمتی سے اس کا 1% بھی ہماری نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کھلم کھلا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جس منزل کی کا ہمیں راستہ بتاتا ہے وہ ہماری منزل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اور ہم لوگ بھٹک چکے ہیں اور ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں، یا قرآن کے الفاظ میں ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے۔ دنیا کے دھوکے کا شکار بننے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا تھا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کے دھوکے کا شکار نہ ہو جانا اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ دھوکہ دینے والا۔ تو ہم اس دھوکہ دہی کا شکار ہو گئے، ہم ایک فریب خوردہ قوم ہیں۔ سامعین کرام، کیا فریب خوردہ قوم، اور منزل سے ہم بھٹک گئے ہیں، فریب خوردہ ہیں، باطل کو ہم نے منزل بنا لیا ہے۔ تو اس کتاب کی جو اہمیت ہے وہ اب ہماری نظر میں نہیں رہی۔ یہ کتاب تو کتاب ہدایت ہے اور ہم نے اس کو کتاب تلاوت بنا دیا ہے، اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے سے ہمارے ذہن قاصر ہے، کیونکہ ہمارا ذہن تو دوسری طرف لگ گیا نا۔ دیکھیں، عام طور پہ مطلب یہ ہے کہ یہ تو اتنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔
آپ ایک چیز کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو جائیں یا رسی کو سانپ سمجھنے لگے، مثال کے طور پہ اب کوئی لاگ آپ کو سمجھائے کہ بھئی یہ تو رسی ہے، سانپ نہیں ہے، آپ تو اس سے ڈریں گے کیونکہ آپ ایک دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، یا آپ سراب کو پانی قرار دینے لگے، اور یہ سراب کی جو بات ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک سراب کی مانند ہے، حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، جب وہ اس کے قریب جاتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا اللہ کے سوا، اور وہ حساب کتاب وہیں اس کا تمام ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ دیکھیں جس انداز سے میں آپ کو جس انداز سے یہ آیاتیں کا نزول ہو رہا ہے، یہ بہت اہم یہ طرز تخاطب بہت زیادہ اہم ہے۔ اس میں ایک خاص بات کی جا رہی ہے، اس میں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں قرآن کی بات فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر اپنی جانب ہماری توجہ اپنی جانب کر رہے ہیں اور اس کے لیے دلائل دے رہے ہیں۔ اور میں اگر آپ کو تھوڑا سا، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں، میں تھوڑا سا یہ ابتدائی آیات جو ہیں اس کا میں تھوڑا سا آپ کو تلاوت اور ترجمہ دونوں کر کے سناتا ہوں۔ اور یہ 3 آیات کا تو میں نے ترجمہ پڑھ لیا، اب چوتھی آیت کیا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر سارے کام جو حکمت پر مبنی ہیں اس رات تصفیہ پاتے ہیں۔ امرا من عندنا، ہمارے خاص حکم سے، انا کننا مرسلین، کیونکہ ہمیں رسول بھجوانا منظور تھا۔ رحمتا من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے۔ انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو اس کے درمیان ہے اس کا بھی۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا۔ یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ تو شک میں ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ اب یہ سارے جملے جو ہیں سامعین کرام یہ ہمارے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا نزول جو ہے 1450 سال پہلے ہوا تھا، لیکن آج کے لیے، یہ ہمارے لیے ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ جو حالات اس وقت تھے اس کے نزول کے، قرآن پاک کے نزول کے جو حالات تھے اس وقت، تقریباً وہی حالات آج بھی ہیں۔ وہ بھی دور جاہلیت تھا، آج بھی دور جاہلیت ہے، باوجود اس کے کہ قرآن اور احادیث موجود ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم عملی طور پہ دور جاہلیت میں ہیں۔ ہم نہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی تو بات ہی کہیں بہت دور کی ہے۔ تو جاہلیت ہے اور اندھیرے ہیں، 4 سو اندھیرے ہیں۔ اگرچہ کتاب یہ موجود ہے لیکن اس سے ہم روشنی لینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدل للمتقین، پہلے قرآن جب شروع ہوتا ہے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقی ہم بننا نہیں چاہتے، متقی ہم بننا نہیں چاہتے، من حیث القوم۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں وہ منزل ہمیں مقصود نہیں ہے جو کہ جس کا راستہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ یہ ایک مختصر جملہ ہے، اس پہ ذرا سوچیں آپ۔ وہ منزل ہمیں مقصود نہیں ہے جس کا راستہ ہمیں یہ قرآن بتاتا ہے۔ اب ایک غلط فہمی کا شکار ہو کے ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ آپ دیکھیں ہمارے اکثر مسائل جو ہیں وہ دنیا ہی پر مشتمل ہے، مادیات پر مشتمل ہے، اور ظاہر دنیا کے بارے میں ہماری ساری پریشانیاں ہیں اور سارے وہ ہیں۔ بہرحال یہ بات جو ہے خطرناک ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔
اور یعنی جتنی میں آپ سے یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں نا، جتنی اہمیت ہے، یعنی جو انداز ہے اس میں، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ یعنی دیکھیں عام طور پہ جو ہے مفسرین کرام نے عام طور پہ اس کو محدود کر دیا ہے شان نزول تک۔ اس میں ان کی اپنی حکمتیں ہوں گی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، یہ ہمارے لیے ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اس میں ہمارے لیے روشنی ہے۔ بہرحال سامعین کرام، کچھ باتیں تو میں نے گزشتہ درس میں کہی تھی، والکتاب المبین۔ آج جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنہ منذرین، ہم نے نازل کیا ہے اس کو بابرکت رات میں، ہم ڈرانے والے ہیں، ہم ڈر سنانے والے ہیں، ہمیں ڈرانا مقصود تھا۔ بہرحال انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے نازل کیا ہے اس کو ایک بابرکت رات میں۔ اب دیکھیں رات بابرکت ہو گئی، کیوں کہ ایک بابرکت کلام اس میں نازل کیا جا رہا ہے، وہ رات اللہ تعالیٰ نے بابرکت قرار دے دی۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے بذات خود ایک بابرکت کلام ہے، مبارکت۔ اس سے یعنی دوسری جگہ اس قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبارک قرار دیا ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ یہ کلام جو ہے یہ آپ یعنی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جس طرح کی اور صفات ہیں۔ کلام الہی بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ قدیم ہے، یہ نہیں زمین اور آسمان کے یعنی وجود سے پہلے بھی یہ موجود تھا لوح محفوظ میں۔ یہ یعنی ابدی ازلی کلام ہے سامعین کرام، اور قدیم ہے، اور یہ بہت بابرکت ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا کلام جہاں بھی جائے گا برکتیں اس کے ساتھ جائیں گی۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت کلام کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا یا اتارا اس کو اس رات میں، تو وہ رات بابرکت ہو گئی۔ اور میں یہ جملہ کہنے والا ہوں کہ جو بھی اس قرآن کو اٹھا لے گا وہ بھی برکت والا ہو جائے گا، وہ بھی برکتی ہو جائے گا، وہ بھی یہ نور ہے، وہ بھی نورانی ہو جائے گا۔ یہ قرآن بابرکت ہے، وہ جماعت یا وہ انسان بھی بابرکت ہو جائے گا۔ اس سے جو بھی اپنا تعلق جوڑے گا سامعین کرام، تو وہ برکتی ہو جائے گا، برکت والا بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رات جس رات میں نازل کیا گیا وہ رات بابرکت ہو گئی، جس انسان پہ نازل کیا گیا وہ برکت والا انسان ہے۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے وسیلے سے جنہوں نے اس قرآن کو سینے سے لگایا، یعنی اس پر عمل کیا، تو وہ برکت والے لوگ بن گئے، وہ نورانی لوگ بن گئے۔ جب ایسی نورانی ٹولی وجود میں آتی ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خصوصی رحمتوں کا۔ یہ دوسرا نقطہ ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک حاملین قرآن کی ایک جماعت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس کے ساتھ ہوگی، اور اللہ کی خاص مدد ان کے ساتھ ہوگی، خاص توفیق ہوگی، اور وہ ٹولی جو ہے جو حاملین قرآن کی ہے وہ غالب ہوگی۔ کیوں کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، رحمت کا ہاتھ، اس کی جو فضل ہے، جو خاص رحمت ہے، وہ جماعت پہ ہوتی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ انفرادی اسلام جو ہے یہ ایک جماعت چاہتا ہے کہ ایک جماعت ہو، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال ایک جماعت اگر ہوگی تو وہ بھی، اس پہ بھی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو حاملین قرآن ہیں، ان کی جو جماعت ہے وہ غالب ہوگی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جماعت کے ساتھ، ید اللہ علی الجماع وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہوگے۔
آج کا جو برائے نام مسلمان ہے یہ مغلوب ہے، اللہ کے قہر کا مستحق ہے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ یہود جو مغضوب علیہ قوم ہے، اور جو عیسائی جو گمراہ قوم ہے، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے، ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب کے کوڑے برسا رہا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی جو انڈیا میں ہیں، اور ہم پاکستانی بھی، یعنی انڈیا کے رعب دعاب میں ہیں کہ ہم انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہاں آپ جس طرح دیکھیں جس طرح ذلیل ہو رہا ہے مسلمان، وہاں پہ جو برائے نام مسلمان ہے، وہاں جس 17 کروڑ مسلمان ہیں، اور 10,000 صحابہ نے جو پھیلے زمین میں، تو انہوں نے دنیا کو فتح کر لیا۔ یہاں کیا ہے، 17 کروڑ ادھر ہیں، 17 کروڑ ادھر ہیں، اور کروڑوں ادھر ہیں، کروڑوں ادھر ہیں۔ تو بہرحال نہیں، اور ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور اس سے نجات کی کوششیں کرنا چاہیے۔ اس کی ان کا یعنی اللہ کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ قرآن ہے، کہ اس بابرکت کلام کو ہم قبول کر لیں، اس کو اپنی زندگی پر نافذ کر دیں، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ تو بہرحال انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو بابرکت رات میں۔ انا کننا منذرین، ہمیں ڈرانا مطلوب تھا، یعنی ہمیں ڈر سنانا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے صاحب اکرام، یہ ڈر کیا چیز ہے، یعنی کیسا ڈر؟ دیکھیں، انسان کی جو منزل ہے وہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ انسان کی منزل دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ دوسرے، اس کو اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ یہ ایک ذمہ دار مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، ثقلین اس کو فرمایا گیا ہے، یعنی یہ ذمہ دار ہے، اس پر ذمہ داری ہے۔ اور اس کی منزل ایک تو یہ ہے کہ ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے، دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے اس کی منزل۔ پھر دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور نہیں پیدا کیا، یعنی اس کی ایک فطرت ہے اور وہ اسلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اسلام یا قرآن یا ہدایت بھجوا کے اس کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ یہ اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو حق تو رب کی طرف سے ہے، لیکن اس میں جبر نہیں ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے دین کو انسان کی نجات کے لیے مقرر کیا ہے کہ یہ دین انسان کو نجات کے راستے پر لے آئے گا، اور یہ یعنی نجات، اس کی وجہ سے نجات ممکن ہے اللہ کے دین کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجبور پیدا نہیں کیا ہے۔ اور یہ انا کننا منذرین پہ میں تھوڑی سی آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ انسان جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو یہ اندھیرے میں ہوتا ہے، یہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا نہ اپنی حقیقی منزل یا مقصد، اور اس کو اس کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہو سکتا اپنے قوتوں سے، اپنے جو عقل ہے، منزل، ایک تو منزل بھی نہیں معلوم اسے، اور اس منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بھی نہیں معلوم۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی منزل ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے، دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ اور جو ہمارے حواس خمسہ ہیں سامعین اکرام، وہ تو ظاہر تک محدود ہیں۔ کیا؟ ظاہر تک محدود ہیں، تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری منزل کیا ہے۔ عقل کے آپ جتنے بھی گھوڑے دوڑا دیں اس منزل کو معلوم کرنے کے لیے، تو وہ آپ کا عقل آپ کا ساتھ دے گی نہیں، کیونکہ وہ منزل تو باطن سے تعلق رکھتی ہے۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے۔ تو اب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اپنے ذمے اٹھا لی ہے، ان علینا للہدی، انسان کو ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے۔ وہدیناہ النجدین، اس کو میں نے کامیابی اور ناکامی کے دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ اچھا، اب جب انسان اندھیرے میں ہے اور
جب یہ بالغ ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اے انسان تمہیں روشنی سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، برکت والی چیز سے تعلق جوڑنا ہے، اگر تم برکت چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو اپنی زندگی میں، تو تمہیں قرآن کی روشنی سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اگر تم نے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا، قرآن کی روشنی سے، تو تم ایک سخت عذاب سے دوچار کر دیے جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سامعین کرام، یہ یعنی ڈر سنانا اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا، اس کے لیے پھر ہدایت آئی، اور آپ نے دیکھا ہدایت کا آغاز ہوا ہے غار حرا سے۔ وہی جب دیکھیں وہی ہی اصل ہے، اگر آپ کو یعنی معلوم ہے یا میں آپ کو بتاؤں کہ وہی اصل ہے۔ پیغمبر اپنی ذات میں ایک روشن چراغ ہے بے شک، لیکن وہی جو ہے یہ ایک لازمی ہے۔ ہدایت جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ پیغمبر کو ہوتی ہے، وہ پھر وہی کی پھر اپنی اقسام ہیں، لیکن ہم تو اس وقت قرآن کی بات کر رہے ہیں، بابرکت کلام کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کلام کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، ڈر سنایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اپنے مقصود کو نہ پہچانا اور اس کے راستے پر نہ چلے تو تمہیں انتہائی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تم ناکام ہوگے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ اور اگر تم نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا تو پھر خوشخبریاں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت تو ہم ڈر کی بات کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، 3 سال تک تو وہی وہ دعوت پوشیدہ تھی۔ پھر اس کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے سب کو آواز دے کے بلایا، کوہ صفا پہ چڑھے اور سب کو آواز دے کے بلایا، اور اس وقت ان کو ڈر سنایا کہ تمہارے خراب اعمال اور غلط نظریے اور غلط اعمال کی وجہ سے تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، اس سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کر لو۔ واحد راستہ یہ ہے کہ تم قائل ہو جاؤ اور کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ توحید کے تم قائل ہو جاؤ، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ تو اللہ کے رسول نے جو پہلا ڈر سنایا، وہ یعنی جو پہلی تقریر تھی وہ پہلا ڈر سنانا تھا عام لوگوں کو۔ وہ پورا واقعہ ہے، آپ کو معلوم بھی ہوگا، پھر کسی وقت بھی اس کی تفصیل میں چلے جائیں گے، لیکن یہاں ہے کہ دیکھیں قرآن جو ہے یہ حقیقت میں کیا ہے، یہ ایک ڈر سنا رہا ہے ہمیں، ایک خطرناک انجام، کچھ لوگ جو خطرناک انجام سے دوچار ہونے والے ہیں ان کی بابت ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ کون سے لوگ ناکامیاب ہوں گے، یعنی ناکام لوگوں کی صفات کیا ہیں، ان کی روش کیا ہے، یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ اور میں اکثر آپ سے تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ اصل چیز جو ہے وہ ایک روش ہے، جو آپ اس کا یعنی شکار ہو جاتے ہیں یا ایک روش کو اپنا لیتے ہیں، ایک غلط روش کو، تو اس کا انجام جو ہے پھر وہ خراب ہوتا ہے۔ تو بہرحال انا کننا منذرین، ہمیں ڈرانا مقصود تھا، تو اس لیے یہ قرآن جو ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بنیادی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ انسان کو ہدایت، ناکامی کے اسباب اور ہدایت کا طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانا تھا، اور وہ اس نے قرآن کی صورت میں اور پیغمبر کی صورت میں ہمیں بتایا۔ تو اب اس کا ان 3 آیات کا جو لب لباب ہے سامعین کرام وہ یہ ہے کہ ہم نے اب اللہ کی بات سننی ہے، جو کہ قرآن میں ہے اور جو کہ رسول نے ہمیں بتائی ہے۔ بالکل جو وضاحت ہے قرآن کی، جو تفصیل ہے وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور جو قرآن ہے بنیادی طور پہ وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب ہم نے بے احتیاطی سے زندگی نہیں گزارنی، ہمیں احتیاط سے زندگی گزارنی ہے، اور اگر ہم نے احتیاط کا دامن چھوڑ دیا
تقوی کی روش کو چھوڑ دیا تو یقیناً یہ لوگ ناکام ہوں گے۔ جنہوں نے بھی تقوی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا اور احتیاط کی روش چھوڑ دی تو یہ لوگ جو ہیں یہ ناکام ہوں گے۔ یہ بالکل واضح طور پہ ہے سامعین کرام، اور یہ ہمیں بتایا گیا ہے اس قرآن میں بے شمار جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں جنتیوں کا تذکرہ آتا ہے، جہاں جنت میں جانے والوں لوگوں کا تذکرہ آتا ہے، وہاں ان لوگوں کا بھی تذکرہ ضرور ہوتا ہے جو کہ جہنم میں جائیں گے، جو کہ مجرم ہیں، جو کہ فاسق ہیں، جو کہ راہ اعتدال سے ہٹ گئے ہیں، ان لوگوں کا بھی تذکرہ آتا ہے سامعین کرام۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ابتدائی آیات ہیں سورہ دخان کی، اور یہ ہمارا حال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بالکل واضح طور پہ یعنی آیت نمبر 9 تک سامعین کرام یہ بالکل ہم سے براہ راست خطاب ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ تم اس شک سے نکلو، اللہ کو اپنی منزل بنا لو، اور اللہ کو اپنا رب حقیقی تسلیم کر لو، اور جھوٹے خداؤں سے باز آ جاؤ، کیونکہ لا الہ الا ہو آیت نمبر 8 میں ہے، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا۔ سامعین کرام مضمون جاری ہے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ والکتاب المبین، اور کتاب روشن کی قسم ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو بابرکت رات میں، ہمیں ڈرانا مقصود تھا۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، In the name of God, the gracious, the merciful. حامیم Ha-Mim. والکتاب المبین، By the enlightening scripture. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. We have revealed it on a blessed night. We have warned. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔